تمہارے بچوں کے انتظامات کے لیے سب ضرورتیں وہ خدا پوری کر رہا ہے. تم یہ نہ سمجھو کہ ہماری محنت کا پیسہ ہے. وہ امیروں کو 1 منٹ میں فقیر بنا سکتا ہے. امریکہ کی حالت ابھی دیکھ لیجئے کچھ دن پہلے کیا ہوا. کروڑوں پتی اربوں پتی جن کے پاس دولت کی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، جو فلسطین کے لوگوں کو بمباری برسانے کے لیے اسرائیل کے درندوں کو فلسطین پہ ظلم کرنے کے لیے ڈونیشن دیا کرتے تھے. پیسہ پھینکنے والے جو لوگ تھے، ایک ایک گلاس پانی کے لیے، ایک ایک دودھ کے پیکٹ کے لیے اللہ اگر ترسانا چاہے ان لوگوں کو ترسا کے دکھلا دیا. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ابے ہماری حیثیت کیا ہے؟ کرونا میں دیکھ لیے نا کہ انسان کے ڈیڈ باڈیوں کی حیثیت کیا ہے. 10-15 ڈیڈ باڈیوں کو باندھ کے رکھ دیا جاتا تھا. یہ پوسٹ مارٹم جہاں کیا جاتا ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں، بڑے ہاسپٹل میں، وہاں جا کر انسان کے ڈیڈ باڈی کی حیثیت اور حقیقت دیکھ لیجئے. کوئی بندہ وہ ایک ویڈیو چل رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا جانور اگر مر جائے نا، گائے اس کا جو چمڑا ہے اس کی بھی قیمت ہے. بھینس اگر مر جائے اس کے چمڑے کی بھی قیمت ہے. بکرا اگر مر جائے ذبح کیا جائے اس کے چمڑے کی بھی قیمت ہے. انسان اگر مر جائے ایک دن اس کو اپنے گھر میں رکھنا اس کی اولاد برداشت نہیں کریں گے، پسند نہیں کریں گے. کوئی مردے کے قریب 1 گھنٹہ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے. 1 دن 2 دن 3 دن اگر سڑکے مردہ اس سے بدبو آنے لگے اس کو اس کی اولاد خود چھونا پسند نہیں کریں گے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ میری حیثیت کیا ہے؟ اس خدا کے اعلان کے بعد بھی، رب العالمین کے بلانے کے بعد بھی، ہمیں روزی دینے والا، رزق دینے والا، ہمیں کھلانے والا، بغیر مانگے ہمیں نعمت عطا کرنے والا، بغیر مانگے ہمیں سانس دینے والا وہ خدا اذان کے ذریعے سے اس کے گھر میں ہمیں بلا رہا ہے. ہم اس کو جواب دینے کے لیے اس کے گھر میں نہیں جائیں گے. ہم سوچ رہے ہیں اللہ بڑا رحمان اور رحیم ہے. اللہ جتنا رحمان رحیم ہے، محبت کرنے والا ہے، اللہ کو غصہ بھی آتا ہے، اللہ ناراض بھی ہوتا ہے. اللہ اپنے پیاروں کے لیے جب جنت کو تیار کیا، اللہ اس کے نافرمانوں کے لیے دوزخ کو بھی بنایا. اس بات کو کبھی نہیں بھولنا. میرے بھائیوں، اس لیے اللہ کے شکر گزار بندے بنو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. اللہ کے سامنے کبھی اذان کے بعد اس کے سامنے سجدہ کرنے میں دیر ہی نہ کرنا. کبھی دیر نہ کرنا سجدہ کرنے میں. آپ لوگوں کو بھوک لگ جائے تو کھانے میں دیر نہیں کرتے نا، وہ اسی کا دیا ہوا کھانا ہے. روزانہ 3 ٹائم ہمیں رزق عطا کر رہا ہے وہ، اور ہمارے پیشاب کو برابر وقت پہ نکال رہا ہے. ہمارا موشن بھی وہ فری کر رہا ہے. اگر پیشاب کی تھیلی کام کرنا بند ہو جائے، انسان تڑپ جاتا ہے کہ پیشاب باہر نہیں نکل رہا ہے. انسان کو کانسٹیپیشن کا پرابلم آ جائے، موشن کا پرابلم آ جائے، انسان پریشان ہو کے ہاسپٹل بھاگتا ہے کہ میرا موشن فری نہیں ہو رہا، پیٹ میں درد لگ رہا ہے، میں جو کھا رہا ہوں وہ طاقت نہیں بن رہا ہے. اللہ کے بندو، اس کی دی ہوئی جو نعمت ہے صحت، اس صحت کی قدر کرو. 5 گانا نمازی بنو. روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے لو لگاؤ. اس قرآن سے رشتہ جوڑو، اس سے باتیں کرو. وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بنانے والا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، آؤ میرے گھر میں، یا بیٹھو اپنے آفس میں، یا بیٹھو اپنے گھر میں، میری کتاب قرآن مجید اٹھاؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا.
تم باہر کنٹری میں کہیں ہو، تمہاری بیوی اگر تمہیں یاد نہیں کرتی، فون نہیں کرتی، دور ہے تمہاری اولاد اگر تمہیں فون نہیں کرتے، تمہارا دل تڑپتا ہے نا کہ میری اولاد مجھے فون نہیں کر رہی ہے۔ میرے بچے کو میں بچپن سے پالا تھا، بچپن سے میرے بچے کو اسکول میں روزانہ دھوپ میں لے جایا کرتا تھا، میں رکشہ چلا کر، محنت کر کر، مزدوری کر کر، میں دنیا میں پسینہ ٹپکا کر میرے اس بچے کو ایجوکیشن دلوایا تھا، میرے اس بچے کے ترقی میں، ڈاکٹر بننے میں، انجینئر بننے میں، آئی اے ایس بننے میں، آئی پی ایس بننے میں، بڑے بزنس مین بننے میں، کمپنی کے ہیڈ بننے میں میرا پسینہ موجود ہے۔ میں پسینہ ٹپکا کر میرے بچے کے لیے اتنا کچھ کیا تھا۔ وہ بچہ اگر تمہیں فون نہیں کر رہا ہے تو تمہارے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے، تمہارے ماں کے پیٹ میں سارے نعمتیں میں تمہیں عطا کیا، ماں کے پیٹ میں آکسیجن تمہیں عطا کیا، میں نعمتوں کو کھلایا، اور میں تیرے آنکھوں میں روشنی، زبان میں بولنے کی طاقت، کانوں میں سننے کی طاقت اور دماغ میں سوچنے کی سب کچھ میں عطا کیا۔ جب تو بڑا ہوا تجھے میں نالج، جاب، نوکری، رزق سب کچھ عطا کیا۔ اس نالج کو، اس دماغ کو، ان آنکھوں کو، ان کانوں کو، اس زبان کو مجھے یاد کرنے کے لیے، میرے سے بات کرنے کے لیے بھی تھوڑا استعمال کر لے۔ اللہ پوچھ رہا ہے فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِی، میرا شکر ادا کرو۔ وَلَا تَکْفُرُونِ، میرے ناشکرے نہ بنو۔ اگر ناشکرے بنے گے نا، ناشکرے بنیں گے تو نقصان تمہارا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اس لیے اس کے شکر گزار بندے بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کریں گے؟ 5 وقت نماز پڑھیں گے، ہر بار ہاتھ اٹھاؤ، 5 وقت نماز پڑھیں گے، ہر بار اٹھاؤ، مگر نماز نہ پڑھو۔ میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کرو، 10 منٹ اس کے سجدے کے لیے نماز میں دھیان لگا کر اللہ سے باتیں کرو۔ اس کے بدلے میں اللہ پاک جنت میں ہمیں جگہ عطا فرمائیں گے، خبر میں آرام کی نیند ہمیں عطا فرمائیں گے، پیارے رسول کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ پیارے حضور رات میں بھی نماز پڑھا کرتے تھے، اتنی نماز پڑھتے تھے کہ حضور، پیارے حضور کی جو پیر ہے وہ موٹے موٹے سوج جایا کرتے تھے۔ اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ تم تو جنتی ہو، اللہ جنت تمہارے صدقے میں بنایا، اللہ جنت تمہارے لیے بنایا، اور تم جس کے حق میں شفاعت کرو گے، ریکمنڈیشن کرو گے، اللہ اس کو جنت میں بھیج دے گا۔ تم اللہ کا شکر گزار بندے ہو، پیارے بندے ہو، رات میں اتنی نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ تمہارے پیر جو ہے موٹے موٹے سوج گئے ہیں۔ پیارے حضور نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پیارے حضور رات کے آدھے حصے تک، کبھی کبھی پوری رات اللہ کے سامنے سجدے میں ان کی زندگی گزرتی تھی۔ ہم تو گنہگار ہیں، اس لیے نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اذان کے سننے کے بعد مسجد میں آنے کی کوشش کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔